کہ اپنے آپ کو ہمیشہ گمراہ اور بدعقیدہ لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. جو گمراہ ہے، جو بدعقیدہ ہے، جن کی سوچ، جن کے فکر، جن کے خیالات، جن کے نظریات گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. ان کی صحبت سے بچاؤ، ان کی باتوں کو سننے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ایسی کتابوں سے احتیاط کرو، ایسی کتابوں کو نہ پڑھو جن کتابوں کے پڑھنے سے تمہارا ایمان اور تمہارا عقیدہ کمزور ہو جائے، اور ایسے تقاریر، ایسے وعظ و نصیحت اور ایسے بیانات نہ سنو جس کی وجہ سے تمہارا ایمان اور عقیدہ برباد ہو جائے. کیوں؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے، انسان کی عقل یہ ہمیشہ ایک چیز پر قائم نہیں رہتی. بانی جامع جامعہ نے اپنی کتاب لکھی کتاب العقل، اس میں عقل کے بارے میں بتلایا کہ انسان کی عقل یہ ہے کہ جو چیز انسان کے سامنے بار بار سنائی جاتی ہے، انسان کی عقل اس کو فالو کرنے لگ جاتی ہے. انسان کی عقل کی کمزوری ہے کہ جو چیز اس کے سامنے پیش کی جائے، بار بار پیش کی جائے، تو انسان اسی کو صحیح سمجھنے لگتا، اسی کو اپنے دل کے اندر جگہ دینے لگتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ ایسی باتیں سننے سے، ایسی باتیں صحبت میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جس سے تمہارا ایمان اور تمہارا عقیدہ برباد ہو جایا کرتا ہے. اور آگے ایک بات بتلاؤ، حضور بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے بیان کیا کہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے تابعی تھے. ان کے پاس دو لوگ آئے، اور وہ جو دو آنے والے تھے وہ گمراہ لوگ تھے. انہوں نے آ کر کہا کہ اے ابن سیرین، اے تابعی، ہم آپ کے سامنے قرآن کی دو آیتیں سنانا چاہتے ہیں، آپ ہم کو اجازت دیجئے، ہم قرآن سنانا چاہتے ہیں. حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے تم سے قرآن کو نہیں سننا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر قرآن نہیں سننا چاہتے ہو تو حضور کی دو حدیثیں سنانا چاہتے ہیں، کچھ احادیث سنانا چاہتے ہیں، اجازت دیجیے. کہا کہ نہیں، تم سے ہم حدیث رسول بھی سننا نہیں چاہتے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاتے ہو یا میں خود اٹھ کر چلا جاؤں. آپ کے جلال کو دیکھ کر وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے. اس کے بعد آپ کے جو شاگرد وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور، یہ آنے والے کوئی گالی، کوئی دنیاوی بات کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ تو اللہ کا کلام قرآن سنانا چاہتے تھے، یہ تو رسول پاک کی حدیثوں کو سنانا چاہتے تھے. لیکن آپ نے قرآن سننے سے بھی انکار کر دیا، حدیث رسول سننے سے بھی انکار کر دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ سنو، میں نے قرآن اور حدیث سننے سے ان دونوں سے اس لیے انکار کیا، یہ جو دونوں آئے تھے یہ دونوں کے دونوں گمراہ ہیں، ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے. فرمایا اگر یہ دونوں قرآن کی آیت تو سناتے لیکن اس کا مطلب کچھ اور بیان کر دیتے، حدیث رسول تو سناتے لیکن حدیث کا جو مفہوم ہے اس مفہوم کو بگاڑ کر پیش کر دیتے، تو وہ بات میری عقل میں اٹک جایا کرتی، میرے دل میں بیٹھ جایا کرتی. تو فرمایا ایسے لوگوں سے نہ ہم قرآن سنیں گے، ایسے لوگوں سے نہ حدیث سنیں گے جن کے عقیدوں کے اندر گمراہی ہے، جو بدعقیدہ ہے، نہ ان سے قرآن سنا جائے نہ ان سے حدیث رسول سنی جائے. حضور بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان اس واقعے کو لکھ کر بیان کرتے ہیں کہ یہ علامہ ابن سیرین کوئی معمولی انسان نہیں تھے، یہ حضور کے صحابہ کی صحبت میں بیٹھنے والے، سرکار کے صحابہ سے علم حاصل کرنے والی ہستی تھی.
تابعی تھے، لیکن اتنے اونچے مرتبے پر رہ کر بھی گمراہ لوگوں سے نہ قرآن سن رہے ہیں نہ حدیث رسول سن رہے ہیں، اور بتلا رہے ہیں کہ ان کی بات سنوں گا تو کہیں میرے دل میں یہ بات اٹک جائے گی، اسی لیے ان گمراہ لوگوں سے نہ قرآن سننا ہے نہ حدیث رسول سننا ہے۔ حضور بانی جامع جامعہ فرماتے ہیں اتنی بڑی ہستی کا یہ عالم کہ وہ اتنی احتیاط کر رہے ہیں، اتنی احتیاط کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنی احتیاط نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں کتنا اپنے آپ کو ان گمراہ لوگوں کے واعظ و بیان کو، ان کی کتابوں کو، ان کی صحبت سے ہم کو کتنا نہیں بچنا چاہیے؟ وقت کے اتنے بڑے امام ہو کر، اتنے بڑے علامہ ہو کر، تابعی ہو کر وہ اتنا احتیاط کر رہے ہیں، گمراہوں کی صحبت سے بچ رہے ہیں، تو ہم جیسے کمزور ایمان والے، کمزور سوچ و فکر رکھنے والے، کمزور علم والے، کمزور عمل والے، ہم جیسے لوگوں کو کتنی احتیاط نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ گمراہ کرنے والوں کی باتیں شروع میں سننا شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی باتیں سن سن کر وہ بھی اس کو اپنانے لگ رہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ ہمارے محلے، ہماری بستی اور ہمارے ملک سے جب کوئی نوجوان کسی دوسرے ملک کو جاتا ہے، وہاں جانے کے بعد غلط صحبتیں، گمراہ لوگوں کی صحبتیں ملتی ہے، اور گمراہ لوگوں کے وعظ و نصیحت اور بیانات سننے لگتے ہیں۔ سنتے سنتے ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے، انہی کے ساتھ وہ بھی جہنم کے راستے پر